نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک گرامر کورس برائے فہم القرآن میں آج ہم انشاءاللہ لیسن 62 سبق 62 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق افعال محموز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے میرے سامنے عفیفہ نام اوپر ہے، سب سے آپ شروع کیجئے، بسم اللہ کیجئے عفیفہ۔ جی سر، محموز۔ محموز کسے کہتے ہیں عفیفہ؟ سر محموز وہ تھا کہ جس مادے کے اندر حمزہ آتا ہو۔ ویری گڈ۔ ایسا فعل جس کے مادے کے اندر حمزہ آتا ہو وہ محموز کہلاتا ہے۔ ویری گڈ، آگے چلیے سر اچھا، پر جس فعل کے مادے میں کسی جگہ حمزہ آ جائے اسے محموز کہتے ہیں۔ ویری گڈ جی۔ حمزہ فا کلمے پر ہو تو فعل محموز الالفا۔ محموز الفا۔ محموز الفا پیش لیکن ہے۔ الف لام تو جیسے اگر کتاب لکھا ہو تو وہ الکتاب تھوڑی کہتے ہیں، ول کتاب، حمزہ تو گر جاتا ہے نا۔ ٹھیک۔ محموز الفا۔ محموز الفا ٹھیک ٹھیک۔ نیکسٹ۔ اگر عین کلمے پر ہو تو فعل محموز العین۔ محموز العین اور محموز عین، اور اگر لام کلمے پر ہو تو محموز اللام کہلاتا ہے۔ اس میں کوئی پرابلم، اینی کوسچن آن دس؟ بڑا سمپل ہے یہ تو۔ نو سر۔ ہمارا 3 حرفی مادہ ہے، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ اب اس میں فا کلمے کی جگہ اگر حمزہ آ گیا تو ہم اسے محموز الفا کہیں گے، اگر عین کلمے پہ حمزہ آ گیا تو ہم اسے محموز العین کہیں گے، اور اگر لام کلمے پہ آ گیا تو ہم اسے محموز اللام کہیں گے۔ اوکے جی، امبر ذرا اب آپ شروع بتائیے گا۔ جی سر، تبدیلیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، زیادہ تر محموز الفا میں آتی ہیں۔ اوکے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جب فعل ہے اس فعل میں ہمارے پاس مادے میں حمزہ ہے، تو اب اس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو اس حمزہ کی وجہ سے اس میں تبدیلیاں آئیں گی فعل میں، فعل کے استعمال میں، فعل کے ویریس فارمز بنانے میں، وہ تبدیلیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ وہ کون سی 2 قسم کی ہوتی ہیں ہم یہ آگے پڑھیں گے۔ جو چیز ہمیں ہنٹ دی جا رہی ہے کہ محموز الفا میں زیادہ تر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ محموز الفا میں ہوتی ہیں، محموز العین اور محموز اللام میں بھی ہوتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں۔ محموز اللام کے اندر تبدیلیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور سوری محموز الفا کے اندر تبدیلیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس بلیٹ میں آپ کو جو چیزیں بتائی گئی وہ یہ کہ نمبر 1 تبدیلیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، نمبر 2 زیادہ تر تبدیلیاں محموز الفا میں ہوتی ہیں، حالانکہ عین اور لام میں بھی ہے لیکن زیادہ تر محموز الفا میں ہے۔ اوکے جی، بشرا ہمارے ساتھ نہیں ہے، حفظہ آج وہ بھی نہیں ہے۔ ناظم صاحب آپ کی باری آ گئی، ذرا آپ تبدیلیاں بتا دیجیے۔ پہلی جی سر، پہلی لازمی تبدیلیاں یہ ان افعال میں آتی ہیں جن میں 2 حمزہ ہوں۔ اوکے، پہلی قسم تبدیلیوں کی ہو گئی لازمی تبدیلی، یعنی یہ تبدیلی آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، بائی رول کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تبدیلی کب آتی ہے؟ یہ تبدیلی جب آتی ہے جب فعل کے اندر 2 حمزہ آ جائیں، تو یہ لازمی تبدیلی ہو گئی۔ اب اس کے بعد دوسری کیا ہے؟ اختیاری یا جائز تبدیلیاں جن افعال میں 1 حمزہ آتا ہو۔ اوکے، اب اگر آپ کے فعل میں صرف 1 حمزہ آیا ہے تو اب یہ تبدیلی عموماً اختیاری ہوتی ہے، یعنی آپ کی مرضی ہے یہ تبدیلی کریں یا نہ کریں۔ کر لیں آپ تبدیلی تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کو نارملی جائز تبدیلی کہا جاتا ہے، یا اختیاری کہا جاتا ہے یا جائز کہا جاتا ہے، ٹرم زیادہ تر جائز استعمال ہوتی ہے۔ تو 2 تبدیلیاں ہوئیں، ایک لفظی تبدیلی اور ایک اختیاری تبدیلی۔ لازمی تبدیلی کس میں ہے؟ جس میں فعل کے اندر 2 حمزہ آ گئے، اور اختیاری تبدیلی کب ہے؟ جب فعل کے اندر 1 حمزہ آیا۔ جیسے ہی ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے یا ایگزامپل کریں گے آپ کو یہ بہت کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گا۔ اوکے جی، طیبہ ذرا اب آپ پڑھ دیجئے یہ کیا لکھا ہوا ہے۔
یس سر. محموز افعال میں تبدیلیوں کے قواعد کے لیے پیلی کتاب کا صفحہ 59 دیکھیں. اوکے، یہ کیا ہے؟ سر میرے خیال میں آپ نے جو ای میل کی ہے وہ یلو بک کی ہے. جی جی. آپ لوگوں میں سے کیا پوزیشن ہے پیلی کتاب؟ ایک تو پہلے تو یہ بتائیے کس کس کے پاس ہے پیلی کتاب؟ سر میرے پاس تو نہیں. میرے پاس نہیں. میرے پاس ہے. ناظم صاحب کے پاس ہے؟ جی میرے پاس ہے. عفیفہ؟ سر یہ میرے پاس. امبر کے پاس تو ہوگی، امبر کو تو میں نے بھجوائی تھی. جی سر. اوکے. سر میرے پاس یہ جو بک ہے ایک جو میں نے آپ سے لی تھی آسان عربی گرامر کی، یہ اس کے علاوہ بک مجھے لینی چاہیے اور وہ کیسے لوں؟ جو آپ نے کہا تھا یہ 4 بکس کا مجموعہ ہی ہے یہ ایک کتاب. اوکے، تو آپ کے پاس یہ پیلی کتاب نہیں ہے، آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا اس کو؟ نو سر وہ بھی نہیں کی میں نے ابھی تو، لیکن آپ کی میل آئی تھی تو وہ میں نے دیکھی تھی سرسری سی، پوری پڑھی نہیں ابھی. نہیں تو پھر ایسے کیسے کام چلے گا؟ سر میں کر لیتی ہوں، میں آج کر لوں گی نہیں، انشاءاللہ. اگر آپ لوگ میل پڑھتے ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں میل بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ امبر کو یہ نہیں پتا کہ کلاس آج ہوگی نہیں ہوگی، کتنے بجے ہوگی، کل سے ہوگی یا ایک دن کے لیے، امبر کو یہ نہیں پتا. اور طیبہ کو جو میل بھیجی گئی وہ انہوں نے کھولی نہیں. سر کل سنڈے تھا نا سر، میں تو بزی تھا تھوڑا. اوکے، تو یہ پیلی کتاب کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں اور آج تو ٹھیک ہے آپ کا کام چل جائے گا. میں آپ کو ذرا سا فیملیرائز کرا دوں اس سے، اور اس کے بعد اسی سے ہم کرنا بھی شروع کر دیں گے محمود. لیکن جو آپ کو میل بھیجی جاتی ہے اس کو آپ پڑھا کریں، اٹس امپورٹنٹ. یس سر انشاءاللہ سے گو تھرو کر کرتے لوں. نا. اب مجھے آج ایک دم سے جانا پڑ گیا ایئرپورٹ، تو آپ دیکھیں 2 دن پہلے سے میں نے شور مچانا شروع کر دیا. پوچھا آپ لوگوں سے کہ بھائی از اٹ آل رائٹ، پھر آپ کو بتایا کہ بھائی میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہوں گا. تو یہ ساری چیزیں گروپ کا تو ہوتا اس لیے کہ آدمی کمیونیکیٹ کرے اور جو بھی سچویشن ہے اس سے ہم کریں. اینی وے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیلی کتاب کیا ہے اور صفحہ 59 کیا ہے. اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے، میں دکھاتا ہوں، تھوڑا سا اسکرین کے اوپر ہی نظر رکھیے آپ. لیٹ می گو ٹو. اچھا جی، دیکھیے یہ یلو بک کی فائلز میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں. کمپیوٹر بھی سلو ہو گیا. دیکھیے یہ کتاب ہے، اس کا فرسٹ پیج یہ ہے، اوپر کا کور پیج اس میں نہیں آیا ہے. اس کا نام ہے عربی گرامر برائے فہم القرآن. ٹھیک ہے، اور دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹس. اور اس کے اندر ہر چیز کی سمری دی ہوئی ہے. یہ بڑا فائدہ ہے آپ کا، یہ آپ لے لیں گے نا، جو کچھ ہم نے اس میں پڑھا ہے آپ کو گرامر میں، اس کی آپ کو سمری مل جائے گی. بہت اچھی کتاب اس لحاظ سے. یہ اسماء اشارہ آ گئے، پوری گردانیں آ گئیں، اشارہ بعید آ گیا، پروناؤنز آ گئے، ضمائر آ گئے، ضمائر منصوبہ مجرورہ، یہ ساری آپ کو اس کے سمرائز ساری چیزیں مل جائیں گی اس میں. یہ حروف جار آ گئے، پریپوزیشنز. ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ہر چیز کی سمری ہے. پیج 6 میں گزر گیا، 8 میں یہ گزر گیا. آپ کو بہترین ہیلپ کرے گی یہ سمرائز قسم کی. ٹھیک ہے، یا آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا کراچی سے منگوا لیں آپ. سوری سر اس میں یہی پوچھنا چاہی تھی کہ یہ بک فارم میں کہاں سے آپ کے پاس سے مل جائے گی مجھے؟ بھائی میرے پاس تو کوئی کتابیں تھوڑی ہوتی ہیں، میں منگوا دوں گا آپ کے لیے. آپ ارینج کریں، یا تو آپ یس سر منگوا پلیز. لیں. پہلے سے آپ مجھے بتائیں کہ بھائی کوئی آیا ہوا ہے فلانے، منگوا دیں یہ کتاب، ہم کلیکٹ کروا لیں گے. تو وہ کتابیں منگوا لی جائیں گی، میں اکیڈمی سے منگوا لوں گا یہ کتاب. ٹھیک ہے سر، پھر میں یہ آپ کو منگوا لوں گی انشاءاللہ، کیونکہ وہ بک فارم میں ہو تو ذرا کنوینئنٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو آسٹریلیا تو پہنچ گئی یہ کتاب. ٹھیک ہے نا. اچھا ماشاء اللہ. ہاں، تو جس کو شوق ہوتا ہے وہ تو لے جاتا ہے نا پھر. تو اچھا سر یہ میں نے آپ سے نا تو یہی ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، تو میں اسی سے کر لوں گی. مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ بھی لینی ہے. اب پتہ چل گیا نا. ہاں سر میں آپ سے کلیکٹ کر لوں گی جب آپ منگا لیں گے. نہیں، آپ کہیں گی تو میں منگواؤں گا، جب آپ منگا دوں گا تو کلیکٹ کریں گے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. سر آپ پلیز مجھے منگوا دیجیے. ہاں، آپ مجھے کہیں گی تو میں منگواؤں گا نا، ایسے تھوڑی کہ آپ. اوکے، تو یہ ہو گیا. یہ آپ کو کتاب کا ایک جنرل سا اوور ویو میں نے آپ کو دے دیا.
تو آپ کو دیکھیں اس میں جملہ اسمیہ تاکیدیہ کیا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر، یعنی ہر چیز جو آپ نے پڑھی ہے اس کی آپ کو سمری اس میں مل جائے گی. اوکے، یہ تو ہو گئی سمری. اور آپ کو خاص طور پہ پیج 27 اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے بھی کہ اسم منسوب ہونے کی 12 وجوہات ہیں. وہ 12 وجوہات یہ پیج 27 پہ دی ہوئی ہے. دیکھیں یہ آپ کو دکھاتا ہوں، بہت اہم ہے یہ، انشاءاللہ اس کو بھی ہم کسی دن تفصیل سے کریں گے. یہ مزار معروف کی گردان آ گئی، باب انفعال کی گردان، ساری گردانیں آ گئیں. استفعال کی گردان، پیج کون سا ہے یہ 22 ہو گیا. اوکے، ثلاثی مزید فی کی ابواب کی پہچان کے لیے چند نکات، یہ جو ہم نے خصوصیات پڑھے ہیں دیکھیے اس کے اندر یہ آ جائیں گی. اسماء ستہ مکبرہ، یہ 6 وہ الفاظ ہیں جو کہ مضاف آتے ہیں تو ان کی شکل بدل جاتی ہے. یہ وہ 6 وہ الفاظ ہیں. اس کے بعد مبالغے کے چند، یہ آپ نے نہیں کیا ابھی. یہ فعل امر ہے، یہ آپ نے کیا ہوا ہے. اور یہ جمع مکسر کے اوزان دیے ہوئے کہ جمع مکسر کے کتنے اوزان ہیں، یہ بہت کام آئیں گے آپ کے. دس از ویری یوزفل ٹو یو. مزار منصوب کی گردان. اوکے، یہ ہے پیج 27 وچ از ویری امپورٹنٹ. یہ دیکھیے یہ پیج جو ہے، اوہو تو بھاگ گیا، تیز بھاگ رہے ہیں، میرے کنٹرول کے باہر ہو. یہ دیکھیے یہ پیج 27، اس میں یہ بتایا ہے کہ اسم جو ہے ہمیشہ اس کو رفع حالت میں ہونا چاہیے. یہ جر حالت میں 2 وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اگر اسم سے پہلے حرف جار ہو، اگر اسم مضاف الیہ ہو. نصب میں جانے کے لیے اسم کی 12 وجوہات ہیں، جس میں سے آپ نے پوری 12 نہیں پڑھی. یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم پڑھیں گے. یہ سب اس کے اندر دیا ہوا ہے، بڑی اچھی کتاب ہے. اوکے، اب تک تو اس کی تعریف ہو گئی. اس کتاب کا جو لاسٹ پیج ہے، اس کے بعد اس کے اندر صورتیں ہیں، وہ صورتیں ہم کرواتے ہیں. ہمارا جو تجزیہ کی کلاس ہے اس میں ساری صورتیں کرائی جاتی ہیں. آپ کے کورس میں انشاءاللہ آخری 10 صورتیں کروائیں گے. تو یہ اب صورتیں آ گئی سب، ٹھیک ہے جی. یہ صورتوں کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. آپ کو پیج نمبر دیا گیا ہے 59، 60 اور 61، ٹھیک ہے. یہی دیا نا آپ کو میسج کے اندر؟ یس سر. یہ 52 آ گیا، 53، 54 آ جا بھائی، 57، 58. اوکے جی، یہ ہے آپ کا 59 پیج. اس کی آپ ہیڈنگ پڑھ لیجئے. کیا ہے، کس کی باری تھی؟ ناظم صاحب ذرا آپ اس کی ہیڈنگ پڑھ لیں. طیبہ کی باری تھی. کون پڑھ رہے؟ طیبہ آپ پڑھ دیجئے. یس سر. صحیح غیر سالم اور معطل افعال میں تغیرات کے قواعد کا خلاصہ. اوکے، ہمارا آج کی کلاس میں ہم یہ محموز کے قواعد پڑھیں گے. ابھی ہم شروع نہیں کرتے، ابھی میں آپ کو اس کی مزید تعارف کراؤں گا. یہ ایکچولی 3 پیجز ہیں، 59، 60 اور 61. آپ کے سامنے جو ہے یہ 59 ہے. اس 59 پہ پہلے تو آپ کو سب سے اوپر محموز کے قواعد ملیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ذرا نیچے جائیں گے تو آپ کو مضاف کے قواعد ملیں گے. مضاف آپ کو پتا ہے نا کیا ہوتا ہے؟ جس میں حرف ریپیٹ ہوتا ہے اور جس میں ادغام ہوتا ہے. تو اس میں ادغام کے قواعد، کہ میں کب ادغام کروں گا اور کب ادغام نہیں کروں گا، ٹھیک. اس کے بعد ایک اور چیز آ گئی، ہم مخرج حروف کے ادغام کے قواعد. آپ نے وہاں لفظ پڑھا تھا ہم مخرج، اس کے معنی آپ کو اس میں پتہ چل جائیں گے. یہ ہے پیج 59، مختلف ابواب کے اندر اس کی دیا. پیج 60 کے اوپر آ گیا. محموز کے آپ پڑھ چکے. اب یہ تعلیل شروع ہو گئی، یعنی علت والے. علت 3 تھی آپ کی، مثال، اجوف اور ناقص. یاد ہے آپ کو؟ یس سر، بالکل. تو سب سے اوپر آپ کو یہ مثال کے قواعد نظر آ گئے، ٹھیک. اس کے بعد یہ اجوف کے قواعد آ گئے، اور اس کے بعد یہ پورے اجوف کے قواعد ہیں. 61 پیج کے اوپر ناقص کے قواعد آ گئے. ناقص کے قواعد نیچے تک گئے. اس کے بعد آگے لفیف کے قواعد. آپ کو پتا ہے لفیف کسے کہتے ہیں؟ جس کے فعل کے مادے میں 2 حرف علت. تو یہ بیسیکلی 3 پیج، یہ 61 آ گئی. دیکھیے 59، 60 اور 61. آپ اس کی فوٹو اسٹیٹ کرائیں گے تو بیک ٹو بیک کروائیں. ایک جو صفحہ ہوگا اس میں ایک سائڈ پہ 59 ہوگا، پیچھے کی سائڈ پہ 60 ہوگا. دوسرے صفحے کی ایک سائڈ پہ یہ 61 ہو جائے گا، اور اس کے پیچھے آپ ابواب ثلاثی مزید فی کا جو چارٹ آپ کو بھیجا گیا ہے وہ کروا لیں. 2 شیٹس کے اوپر 4 پیجز ہوں گے، ان کے اوپر 59، 60، 61 یہ پیجز آ جائیں گے رولز والے، اور ایک کے اوپر ابواب ثلاثی مزید فی کا چارٹ آ جائے گا. اس کو آپ الگ الگ دونوں کو پلاسٹک کوٹنگ کرا لیں.
اور یہ اچھا اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کو بہت زبردست کام آئیں گے، تجزیے میں کام آئیں گے، آگے قرآن فہمی میں کام آئیں گے، ہر جگہ یہ رول اپلائی کرنا ہوگا. فی الوقت ہم کیا صحیح. کریں گے کہ آہستہ آہستہ ان رولز کو سمجھیں گے. جب آپ رول سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لگے گا سب سمجھ میں آ گیا، اپلائی کرتے میں پرابلم ہوگا. تو ہم پہلے یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ ریفر کریں اس چارٹ، ٹھیک ہے، ریفر کر کے اور آپ اس کو اپلائی کریں. ایک سٹیج آئے گی جب آپ ریفر کرنا چھوڑ دیں گے، آپ کو زبانی یاد ہو چکا ہوگا، یہ سب خود بخود یاد ہو جائے گا آپ کو. کیونکہ ایک دفعہ اپلائی ہوگا ایک آیت میں، دوسری دفعہ اپلائی ہوگا، تیسری دفعہ آپ کہیں گے ہو یہ تو مجھے آتا ہے. تو دس از ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو لرن. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اب میں نے ایک کام اور یہ کیا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے 59, 60 اور 61 پیج ہے، اس کی پرنٹنگ تھوڑی سی پرابلمٹک ہے. آپ لوگوں کو پڑھا جا رہا ہے آسانی سے؟ سر تھوڑا باریک ہے بٹ آئی تھنک پڑھ لیں گے. رائٹ. اس کی آسانی کے لیے آپ کو ایک خاطر کام کیا گیا کہ آپ کی ای میل پہ جو نا، آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی ہوگی نا، ای میل کیا گیا آپ سر کو اور آپ کو واٹس ایپ کیا گیا کہ اپنی ای میل دیکھیں. ٹھیک. اس ای یس میل کے سر. اندر آپ کو یہ میں نے خود یہ تینوں صفحے ٹائپ کیے ہیں، ٹھیک، او ماشاء اللہ. اور یہ آپ کے لیے بنائے ہیں. آج ہم اسی سے ریفر کریں گے. تو ایک چیز آپ کے سامنے یہ نظر آ رہی ہے، یہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے ہیں، یہ رولز ہیں، لیکن یہ آپ کے اگر ہاتھ میں ہوں گے، یہ آپ کو ہینڈ بک کا کام دیں گے، بہترین یہ آپ کے لیے ساتھی ثابت ہوں گے. پڑھنے کے لیے آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بھی بھیج دیا گیا ای میل کے اوپر، اور میں بھی آپ کو اسی سے پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اور آپ کو پڑھانے کے لیے کیا استعمال ہو رہا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے. اب آپ میرے خیال ہے آپ لوگوں سے زیادہ میں محنت کرتا ہوں، سر اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن اس کو پھر آپ چیز کریں نا، اس کو استعمال کریں، اس کا استفادہ حاصل کریں. اگر آپ لوگ دیکھیں گے ہی نہیں کہ جی آپ نے کیا بھیجا ہے، ہمیں نہیں پتا، کچھ بھیجا ہے آپ نے، ہم نے کچھ دیکھا ہے، تو دل ٹوٹ جاتا ہے. یہ دیکھیے یہ آپ کے لیے کیا گیا ہے. ہاؤ کین یو ریڈ اٹ ناؤ؟ کیسا لگ رہا ہے اب آپ؟ سر بالکل کلیئر ہے ماشاء اللہ، بالکل زبردست. یہ 8 پیجز میں ہوا ہے، پیج 1 to 8، لیکن اس طرح کر دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ دیکھیے. ٹھیک. تو بالکل کلیئر ہے. ہاں، یہ ہو گیا آپ کے محموز جو ہم نے آج پڑھنا ہے 5، پیج 1 of 8. اس کے بعد نمبر 2 پہ شروع ہو رہا ہے مضافی، ہم بعد میں پڑھیں گے. آج ہم جو ٹھیک. پڑھیں گے وہ محموز پڑھیں گے. اوکے جی. تو آپ کو سلائیڈ میں کیا کہا گیا تھا؟ سلائیڈ میں آپ کو یہ کہا گیا کہ محموز کے اندر 2 قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ایک لازمی اور ایک اختیاری. لازمی وہ جس کے اندر فعل کے اندر 2 حمزہ آ جائیں، اختیاری وہ جس کے اندر فعل میں 1 آئے. اور تفصیلات کے لیے آپ سے کہا گیا گو اینڈ لک ایٹ پیج 59، رائٹ. اور یہ آپ کا پیج 59 آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے. کیا سب کو اسکرین پہ آرام سے نظر آ رہا ہے؟ کوئی ایسے جی سر آ رہا ہے. کوئی ایسے ہیں جن کو نہیں نظر آ رہا ہے اسکرین پہ؟ اوکے اچھا جی. تو اب بسم اللہ کریں. عفیفہ اوپر سے شروع کرتے ہیں. دیکھیے یہاں آپ نے اس میں شاید میں تھوڑا سا لکھنے میں شارٹ فارم کر دیا میں نے، نہیں صحیح لکھا ہے، پورا لکھا ہے صحیح. غیر سالم اور معطل افعال میں تغیرات کے قواعد کا خلاصہ. اس ہیڈنگ کو سمجھ آئی آپ کو؟ کیا ہے ہیڈنگ؟ جی عفیفہ جی سر. کیا ہے یہ؟ جو ہم نے غیر سالم پڑھے تھے جیسے محموز اور مضاف تھا. ویری گڈ، ایکسلنٹ. اور اس کے بارے میں، اور معطل افعال وہ تھے کہ وہ جو ان کے اندر حرف علت نہیں آتا تھا، حرف علت ہو، ویری گڈ، جن کے معنی علت ہو. اور وہ واو ہم 4 قسم کے پڑھے. مثال جی، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف. ویری گڈ، ایکسلنٹ. تو یہ جو رولز ہیں اس وقت جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ان سے ریلیٹ کرتے ہیں. صحیح والی سائٹ پہ غیر سالم سے، جس میں آپ نے بہت اچھی بات کہی، محموز اور مضاف آ گئے، یہ صحیح والی سائٹ ہے. اور غیر صحیح والی سائٹ میں وہ افعال ہے جس کے اندر حرف علت آتا ہے، اور ہم نے ان کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف. تو یہ 6 چیزیں بیسیکلی ہم پڑھ رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا آپ نے 3 پروسیسز پڑھے تھے. پہلا پروسیس تھا تخفیف،
اور اس میں آپ کو کہا گیا تھا یہ وہ تخفیف ہے جس کے اندر جس میں جو حمزہ ہے یا وہ حمزہ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے یا وہ حمزہ کنورٹ ہو جاتا ہے حرف علت میں. جی ٹھیک. یہ آج صرف ہم محموز پڑھیں گے، ایسے افعال جن کے اندر حمزہ آ رہا ہے. تو یہ غیر سالم کے اندر محموز اور مضاف. تو آج ہمارا سبق جو ہے وہ محموز کے بارے میں. تو آر وی آل ٹوگیدر؟ کیا ہم ساتھ ہیں؟ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں یا صرف ہم تھیوریٹیکل معاملہ جا رہا ہے؟ جی عفیفہ سمجھ آ رہا ہے؟ جی سر سمجھ آ رہا ہے. امبر ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر میں ہوں. تو جواب دیجیے گا. جی بالکل سر سمجھ میں آ رہا ہے. وہ کوئی کوئری ہے تو پوچھ لیں، کیونکہ اگر ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں تو پھر پرابلم ہوگی. ہاں مجھے صرف ہیڈنگ کے اندر وہ معطل افعال کا تھوڑا سا کنفیوژن ہوا تھا، لیکن وہ عفیفہ نے بتایا کہ اور مطلب وہ ریپیٹ ہو گیا کہ غیر صحیح کو ہی ہم معطل کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں وہ تعلیل والا پروسیس لگتا ہے. ایکسلنٹ. یہ آپ نے اچھا کیا پوچھ لیا. کنفیوژن کو ضرور کلیئر کریں. اگر کوئری ہوگی نہیں سمجھ میں آئے گا تو آگے چل کے آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جہاں آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے جسٹ اسٹاپ می اینڈ یو کین اسٹاپ می 100 times. نو پرابلم. جسٹ اسٹاپ می اینڈ آسک کہ جی یہ کیا ہے. تو آپ نے بالکل صحیح نقطے پہ روکا کہ معطل آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بٹ دین اٹ واز کلیریفائڈ کہ ہم غیر صحیح افعال کو معطل بھی کہتے ہیں. ٹھیک. جی بالکل. تو ایک طرف تھا ہمارا صحیح افعال اور دوسری طرف تھے معطل یا غیر صحیح افعال. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کر لیا. اوکے جی. تو محموز کے قواعد شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا قاعدہ عفیفہ آپ پڑھ دیجئے، بسم اللہ کریں. محموز کے لیے قواعد. اگر کسی کلمے میں دو حمزہ ایک ساتھ ہوں، ایک متحرک اور دوسرا ساکن، تو دوسرے حمزہ کو پہلے کی حرکت کے مطابق حرف علت میں بدل دیں گے. یہاں رک جائیں آپ. اب یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ یہ جو نمبر 1 یا اس قسم کا جب اصول سامنے آتا ہے تو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ سا نظر آتا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ کیا مصیبت ہو گئی ہے یار، یہ کیا لکھا ہوا ہے، اگر یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے. لاٹ آف کنفیوژن دیر. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے ٹکڑے کریں گے اور اس کو ہم 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک کو کہیں گے کنڈیشن اور دوسرے کو کہیں گے ایفیکٹ. ٹھیک. کہ بھائی اگر یہ کنڈیشن ہو تو یہ ایفیکٹ ہوگا. تب تو کلیئر ہو جائے گی نا بات. جی تو سر. آپ سب سے پہلے کاما تک پڑھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. اگر کسی کلمے میں 2 حمزہ ایک ساتھ ہوں. اوکے پیریڈ. اب ہمیں کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مادہ نہیں ہے، ریمائنڈڈ لفظ کلمہ لفظ. وہ لفظ کا جو ہے تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم مادہ کہیں گے وہ تو صرف فا عین اور لام ہوگا. لفظ ہے. یہ لفظ ہے. کسی لفظ میں 2 حمزہ. اب ناؤ کنڈیشن کیا ہے؟ یو آر ہیونگ اے ورڈ وتھ 2 حمزہ. یہ کنڈیشن ہے. کنڈیشن نمبر 2 کیا ہے؟ ایک متحرک اور دوسرا ساکن. اوکے اسٹاپ. اب یہ 2 حمزہ جو ہیں ایک ساتھ ہوں کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ایڈجسنٹ. رائٹ. جی ایڈجسنٹ ہیں اور ان میں سے ایک متحرک ہے ایک ساکن. کا مطلب ہے کہ متحرک کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر زیر زبر پیش کوئی نہ کوئی حرکت لگی ہوئی ہے، اور جو دوسرا حمزہ ہے وہ ساکن ہے. یہ کنڈیشن نمبر 2 ہو گئی. اب ایفیکٹ کیا ہے اس کا؟ اب ایفیکٹ پڑھ لیجیے آپ. تو دوسرے حمزہ کو پہلے کی حرکت کے مطابق حرف علت میں بدل دیں گے. اوکے. اب یہ آپ نے ٹرمینالوجی پڑھی تھی کہ حرکت کے مطابق. وہ کیا ہوتا ہے حرکت کے مطابق؟ سر وہ جو ہم نے وہ کرسی والا تھا میرے خیال سے. رائٹ. کہ حمزہ والا بھی تھا. نہیں دوسرے ہم نے حروف کے حساب سے آپ کو بتایا تھا، مدہ کے حساب سے. مدہ کے حساب سے. تو الف مدہ یہ پڑھوں نیچے والا؟ نہیں مطابق بتائیے. حرکت کے مطابق حرف کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہے حمزہ جو ہے الف جو ہے وہ نہیں، پہلے میں واو والا بتاتی ہوں. پیش جو ہے وہ واو والے میں ہو جائے گا کنورٹ، اور زیر یہ میں. ویری گڈ. اور زبر حمزہ میں. الف میں. ٹھیک.
تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے ورڈ کے اندر دو حمزہ آ گئے ایڈجسنٹ. پہلا حمزہ متحرک ہے, دوسرا حمزہ ساکن ہے. اب وہ جو ساکن حمزہ ہے اس کو آپ پچھلے حمزہ کی حرکت کے مطابق کر دیں گے. مینز اگر پچھلے حمزہ پہ زبر ہے تو آپ اس ساکن حمزہ کو الف کر دیں گے. ٹھیک. اگر پچھلے حمزہ پہ زیر ہے تو آپ یہ ساکن حمزہ کو یہ کر دیں گے. اگر پچھلے حمزہ پہ پیش ہے تو آپ ساکن حمزہ کو واو کر دیں گے. اب آپ نیچے آئیے تو آپ کو پہلے تین یہی لکھے ہوئے ملیں گے. پڑھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے پہلے تین. حمزہ زبر الف, تو الف میں ایک الف کھڑی زبر میں کنورٹ ہو گیا آ میں. کیوں ہوا؟ کیونکہ جو یہ ساکن تھا سیکنڈ والا حمزہ, اور اس کی ہم نے پہلے والے کی حرکت دیکھی جس کے اوپر زبر تھا, اس لیے وہ اس میں کنورٹ ہو گیا الف میں. اب اس کو آپ دو طریقے سے لکھ سکتے ہیں. ایک آپ لکھ سکتے ہیں حمزہ زبر اور اس کے بعد الف, اور دوسرے یہ لکھنے کا طریقہ ہے جو آپ کے سامنے ہے, حمزہ پہ کھڑا الف. حمزہ پہ کھڑا الف کا کیا مطلب ہوا کہ حمزہ جو ہے اس پہ زبر ہے اور اس کے بعد ایک الف ہے. الف ہے. جیسے منافقینہ میں آپ کیا کرتے ہیں, نون کے اوپر کھڑا زبر لگا دیتے ہیں. معنی کیا ہوتے ہیں کہ نون پہ زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے. الف ہے. ٹھیک ٹھیک. دوسری ایگزامپل کیا ہے؟ الف حمزہ زیر الف, تو یہ بن گیا ای بن گیا. حمزہ زیر اور حمزہ ساکن ہے. اچھا حمزہ زیر اور حمزہ, تو یہ اب یہ حمزہ زیر یا بن گیا. حمزہ زیر اور حمزہ ساکن دو حمزہ. حمزہ ہاں ٹھیک ہے, حمزہ زیر اور حمزہ ساکن, تو یہ حمزہ زیر کے ساتھ یا اب آ گیا. تو چونکہ حمزہ ساکن سے پہلے والے حمزہ پہ زیر ہے اس لیے اس کو ہم نے یا بنا دیا. یا بنا دیا. اور تیسرا حمزہ پیش اور حمزہ ساکن, تو یہ بن گیا حمزہ پیش اور واو ہم نے ایڈ کر دیا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی جی؟ جی کلیئر ہو گئی. اوکے جی. امبر اب آپ پڑھیے نیکسٹ. جیسے حمزہ میم نون اف الا سے حمزہ زبر اور حمزہ ساکن, میم زبر مان نون زبر نا امانا. اوکے یہاں رک جائیے. دیکھیے اب آپ کو اس چیز کی پریکٹس کرنی پڑے گی, اس چیز کا عادی بننا پڑے گا کہ کسی بھی مادے کے ساتھ وزن ڈال کے آپ کو بتایا جائے گا کہ اس مادے کو اس وزن پہ لے کر آؤ. ٹھیک؟ اچھا ٹھیک ہے. اب آپ کو یہاں مادہ کیا دیا ہوا ہے امبر؟ حمزہ میم نون. ویری گڈ. جب آپ اس کو اف الا کے وزن پہ لائیں گی تو یہ کیا بن جائے گا؟ امانا. نہیں امانا نہیں, ویسے بتایا آپ. حمزہ زبر حمزہ ساکن. حمزہ زبر حمزہ ساکن. یہ کیوں بنا؟ اور اس لیے کہ وہاں پہ حمزہ زبر اور فا ساکن ہے. فا کی جگہ آپ نے ایک اور حمزہ رکھ دیا. جی بالکل. اور میم زبر نون زبر تو عین زبر اور لام زبر کی جگہ آ گیا. رائٹ؟ بالکل. اب پہلے دو پہ آپ کا رول اپلائی ہوگا. کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ دو حمزہ آ گئے. تھوڑی دیر. ٹھیک, دو حمزہ آ گئے. دو حمزہ آ گئے بالکل. اور اس کی دوسری کنڈیشن بھی پوری ہو گئی, پہلا متحرک اور دوسرا ساکن. پہلا متحرک ہے اور دوسرا ساکن ہے بالکل. تو اب آپ اس کو کیا کریں گی؟ تو پہلا حمزہ جو ہے اس کی جو حرکت ہے اس کے مطابق ہم نے چینج کیا. تو پہلے حمزہ پہ کیونکہ زبر تھا تو اس لیے یہ جو ہے حمزہ کھڑی زبر ہو گیا جو رول کے مطابق. ایکسلنٹ. اور میں نے سوری اس کا پروننسیشن کیا ہو گیا؟ آمنا. آمنا. اب دیکھ رہے ہیں آپ نے امنا نہیں کہا, آمنا. آمنا. جی رائٹ. جی سر. اچھا, ابھی آپ نے جو وزن رکھا تھا حمزہ میم نون پہ وہ افعلا رکھا تھا, ٹھیک ہے نا؟ جی سر. افعلا کس باب کا ہوتا ہے؟ افعالن کا ہوتا ہے. ٹھیک. افعالن کا. جی. اب آپ یہ امنا افعالن میں ڈالیں تو کیا بنے گا؟ امنا افعالن میں نا. ہاں یہ ہوگا حمزہ زیر الف آ جائے گا. نہیں پہلے حمزہ زیر
حمزہ زیر آ جائے گا جی، فا کی جگہ پھر الف آ گیا. نہیں، فا ساکن، وہ حمزہ ساکن آئے گا. جی بالکل، حمزہ ساکن آ گیا. اور پھر مانن، ما ہاں جی، میم اور الف آ گیا، اور پھر نون آ گیا. افعالن ہے نا، افعالن. جی افعالن، تو یہ مانن ہو جائے گا. اوکے، اب آپ کے حمزہ کیا بن گئے؟ اب جو ہے یہ کیونکہ زیر ہے تو یہ ہو جائے گا ایمانن. ویری گڈ. تو اب آپ کو پتہ چلا کہ لفظ ایمان کیسے بنا ہے؟ جی سر، بالکل بالکل، ایمانن. اوکے. آمنا، آمنو، آمن الرسول، یہ سب کہاں سے بنا؟ یہ آمنا ایسے بنا. جی. اور ایمان ایسے بنا. جی سر. کلیئر ہو گیا ذہن میں؟ اینی کوشچنز آن دس؟ یہاں پہ آپ نے کون سا رول لگایا؟ آپ نے محموز کا رول 1. اس کو اب ہم کیا کہیں گے؟ محموز رول 1. محموز رول 1. واٹ واز محموز رول 1؟ کہ بھائی دو حمزہ ہیں، ایک متحرک ہے، ایک ساکن ہے. ساکن کو چینج کر دو متحرک کی حرکت سے، بالکل. اس سے یہ سارے لفظ بننے شروع ہو گئے. یہ آپ کا باب، وہ یہ افعال باب ہے، اس کا ماضی کا صیغہ ہے افعلا. جی سر. افعلا ڈالا تو آمنا بنا، مصدر ڈالا افعال تو ایمان بن گیا. تو عفیفہ نمبر، یہ آپ دونوں نے مل کے یہ رول کیا ہے. یو آر کلیئر اباؤٹ اٹ اینڈ ادرز آلسو. کسی کا کوئی سوال ہے اس پہ پہلے رول پہ؟ ناؤ یو نو محموز رول 1. جی یس سر. اوکے. حفظہ نہیں ہے، بشرا نہیں ہے، ناظم صاحب 2 نمبر بھائی. جی ناظم صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ جی صاحب بول رہا ہوں میں. آپ ایسے بول رہے ہیں کہ سنائی نہیں دے رہا. ہاں جی. نہیں آواز. جی میں نمبر 2، کسی کلمے کی ابتدا میں 2 مفتوح حمزہ ہوں تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیں گے، جیسے. نہ جیسے ویسے نہیں، پہلے تو اس کا تجزیہ کریں. یہ کہہ کیا گئے؟ جی کسی کلمے کی ابتدا میں جی 2 مفتوح، یعنی یہاں متحرک کی بات نہیں ہو رہی، دونوں حمزہ مفتوح ہیں، زبر کے ساتھ ہیں. تو دونوں متحرک ہو گئے نا. مفتوح کا کیا مطلب ہوا؟ دونوں متحرک ہو گئے. میں تو یہی سمجھ رہا ہوں. جی کیا سمجھ رہا ہوں بتائیے؟ دونوں زبر کے ساتھ مفتوح، یعنی فتح کے ساتھ. فتح بالکل صحیح. فتح تو جو پہلا رول تھا آپ کا، اس میں ایک ساکن تھا اور ایک مفتوح تھا. رائٹ. جی مفتوح نہیں تھا سر، یہ رول اپنے سے نہ بنائے. متحرک. اچھا، متحرک تھا، جس کا مطلب ہے کہ مفتوح بھی ہو سکتا ہے، مکسور بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے. جی اس پہ ایک پہ حرکت تھی اور دوسرے پہ سکون تھا. تو آپ اس کو مفتوح کہیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. جی 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 اس میں تینوں میں سے کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے. پہلا رول تھا 2 حمزہ ہیں، جس میں سے پہلا حمزہ متحرک ہے، اس پہ کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے. دوسرا ساکن. اب یہ دوسرے رول کے اندر دونوں حمزہ مفتوح ہیں، دونوں پہ زبر ہے. جی دونوں پہ زبر ہے. ایفیکٹ کیا ہے؟ دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیں گے. دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیں. اینی کوئری آن دس؟ یہ سمجھ میں آ گیا کنڈیشن اور ایفیکٹ؟ جی ناظم صاحب. جی سر، نہیں سمجھ میں آ گیا بالکل. اوکے. اب نیچے مثال، یہ ہو گیا رول نمبر 2. رول نمبر 2. جی اب نیچے مثال پڑھیے. جیسے الف حمزہ میم اور را، یہ مادہ ہے. یہ الف حمزہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ میم اور را. اوکے. حمزہ میم اور را یہ مادہ ہے آپ کا. را. جی. اب اس کے جمع کا ایک وزن ہے افاعلو. افاعلو. جی جیسے آپ کہتے ہیں نا اکابر، اوائل. جی جی اوائل کہتے ہیں نا، اوائل، اکابر. جی جی اوائل. یہ سب اسی وزن پہ ہیں، افاعل کے وزن پہ ہیں. جی. اب اس افاعل میں آپ
پٹ ویلیو کریں حمزہ میم را. جی جی پہلا حمزہ حمزہ کی جگہ دوسرا حمزہ فا کی جگہ آ گیا. ویری گڈ. اور پھر تیسرا اس میں الف آ گیا. ویری گڈ. وہ الف جو فا کے بعد تھا وہ آ گیا. ویری گڈ. پھر میم آ گیا, دوسرا حرف ہے مادے کا دوسرا حرف میم آ گیا. اور پھر را زیر کے ساتھ, اور پھر را آ گیا مادے کا آخری حرف پیش کے ساتھ. تو وہ ہو گیا اوامرو. تو یہ اوامرو کیسے ہو گیا؟ کیونکہ دو ہم وہ جو دوسرا زبر کے ساتھ جو حمزہ تھا وہ واو بن گیا. ویری گڈ. تو یہاں واو بن گیا تو اس لیے اوامرو ہو گیا. آمرو تھا ایکچولی, تو اب وہ آمرو کی, کیونکہ رول کے مطابق دو نہیں پڑھے جا سکتے اور ان کو کنورٹ کیا گیا تو وہ واو میں کنورٹ ہو کے اوامرو ہو گیا. اوکے. آپ نے اوامر سنا آپ نے؟ جی جی, ان کی جمع ہے, مطلب امر کی جمع, احکامات. بالکل صحیح ہے. اوکے جی. طیبہ آپ دوسری ایگزامپل پڑھ دیجئے. یہ ہے سر حمزہ خورا سے, یہ وہی افائلو کے وزن پہ رکھیے. ٹھیک ہے سر. تو ہم افائلو کا حمزہ زبر آ گیا, پھر یہ ہمارے مادے کا ایک حمزہ آ گیا فا کلمے پر, پھر ایک اور حمزہ آیا فا کے بعد جو آنا. پھر حمزہ نہیں ہے سر, یہ آخری جو ہے یہ الف ہے. اوکے. اور عین کلمے پر خا اور لام کلمے پر را. ویری گڈ. تو یہ ہمارے دو مفتوح حمزہ ایک ساتھ آ رہے ہیں اور اس کے آخر میں ایک الف آ رہا ہے. تو دوسرے مفتوح حمزہ کو ہم واو سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا اواخرو. ویری گڈ. تو یہ لفظ بھی آپ نے سنا ہے اوائل, اواخر. جی سر, جمع ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا یہ کیسے بنے, جمع مکسر ہے. اچھا, تو سر جمع مکسر ایکچولی کسی رول کے تحت ہی بنتی ہے, بس وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. جمع مکسر کے کچھ اوزان ہیں, وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چل کے. یہ پیلی کتاب میں آپ کو مل بھی جائیں گے. پیلی کتاب میں, اس پیلی کتاب کا نا ایک انڈیکس بھی ہے. آپ انڈیکس پہ دیکھیں گے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی انڈیکس میں. اس میں آپ دیکھیں جمع مکسر کے اوزان, ٹھیک ہے, تو آپ کو مل جائیں گے کہ جی یہ وزن ہے جمع مکسر کے. ٹھیک سر. کیونکہ جمع مکسر کو ہم نے جو پڑھا تھا وہ پڑھا یہی تھا کہ یہ وہ مکسر ہے جس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا, یہ جمع ہے. جمع سالم کا تو قاعدہ ہوتا ہے. یس سر. جمع مکسر کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا. ہاں, جمع مکسر میں ہمیں اتنی ہیلپ ہے کہ کچھ ڈیفائنڈ ہمیں اوزان ملتے ہیں, تو یا تو اس وزن پہ یا اس وزن پہ یا اس وزن پہ. ٹھیک. تو یہ دو رول آپ نے پڑھ لیے. ان دونوں رول میں کامن کیا چیز تھی بھائی, خاص بات کیا تھی؟ لیٹ اس سی کون کتنا سمجھ رہا ہے. ان دونوں رول کے کنڈیشن میں فرق تھا. ایک تو یہ کہ محموز ہے اس لیے دو حمزہ آ رہے ہیں اس کے اندر. نہیں, محموز کی وجہ سے دو حمزہ آنا تو ضروری نہیں ہے. محموز ایک حمزہ سے بھی ہوتا ہے. یس سر, ایک حمزہ. لیکن یہ دونوں جو رولز ہیں یہ دو حمزہ ساتھ آنے پر ہی. ایکسلنٹ, بہترین آبزرویشن ہے آپ کا. دیکھیے ہم نے ٹپس میں یہ پڑھا تھا, شروع سلائیڈ جب دیکھی تھی, کہ تبدیلیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک تبدیلی لازمی جو دو حمزہ سے ہوتی ہے. تو یہ جو ہم نے رول 1 اور 2 پڑھا اس میں دو حمزہ انوالوڈ تھے. بالکل. اس کا مطلب ہے یہ کمپلسری رولز ہیں. ٹھیک. آپ ان کو اوائڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ رول لگانے ہی لگانے ہیں آپ نے. دو حمزہ آئیں گے, ایک متحرک ایک ساکن ہوگا تو نمبر 1 رول لگ جائے گا. دونوں مفتوح ہوں گے تو رول نمبر 2 لگ جائے گا. لگانا ہی لگانا ہے. یو کانٹ اوور لک دیم. یو ہیو نو چوائس ان دس. ٹھیک ہو گیا جی. اب آئیے نمبر 3 پہ. نمبر 3 جی عفیفہ آپ نمبر 3 شروع کیجئے.
साकिन मफ्तू हमजा को माकबल की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदल सकते हैं। रुक जाए यहाँ पर, डिस्कस करें। सर ये है या तो हमजा साकिन हो या मफ्तू हो, मतलब उसके ऊपर कुछ हो, जेर जबर वगैरह, मतलब कोई हरकत हो। नहीं तो उसको सबसे पहले नो मफ्तू का क्या मतलब होता है? मफ्तू सर वो ही नहीं होता कि दोनों मतलब मुतहरिक हो, मतलब हरकत हो जिसके ऊपर। मुतहरिक का तो मतलब है कोई भी हरकत हो, और मफ्तू का जिसके ऊपर फतह हो, जबर। फतह अच्छा जबर हो, ओके ओके। आपने रूल 2 में क्या पढ़ा था सर? उसके अंदर पढ़ा था कि जो हमजा के ऊपर अगर जबर हो तो दो जबर हो। पढ़े, रूल पढ़े। किसी कलमे की इब्तिदा में दो मफ्तू हमजा हो। ठीक, मफ्तू, ठीक है, हाँ 2 मफ्तू हैं। ओके, अब रूल 3 में क्या आ गया? इसके अंदर आ गया है कि साकिन मफ्तू हमजा, या तो साकिन हो या मफ्तू हो, मतलब हमजा के ऊपर जबर हो। राइट, ठीक है, तो उसको उससे पहले वाले की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदल सकते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक, समझ आ गई। मिसाल देखिए। अब इस मिसाल के अंदर जो है हमारा हमजा जो है वो साकिन है फर्स्ट में, जेब। अब यहाँ पे जो पहले वाला है उसके अंदर हमारे जा के नीचे जेर है, तो इसीलिए हमने इसको या से बदल दिया, हरफे इल्लत या हमने लगा दिया। एक्सीलेंट। ये लफ्ज कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने? ज़ेबुन। याद होना चाहिए। तो औरतों की बड़ी पेट सूरत है, सूरह यूसुफ। हाँ, ये औरतों की सूरत है, और बता रहे नाजिम साहब जी, औरतों की पेट सूरत है ये, है भाई? क्या माने होते हैं ज़ेबुन के? भेड़िया। भेड़िया है? वो अपने भाई को छोड़ आते हैं ना, कहते हैं भेड़िया खा गया उसको। अच्छा अच्छा, हाँ, याद आ गया? ठीक ठीक। तो आपने यहाँ पे रूल लगाया, चाहे साकिन हो चाहे मफ्तू हो। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसमें आपने बताया कि हमजा साकिन है, ठीक। तो रूल के मुताबिक जब साकिन हमजा आ गया तो पीछे वाले लफ्ज पे जाके देखा उसकी हरकत क्या है। पीछे वाले लफ्ज की हरकत जेर है, तो जेर के मुताबिक या होता है, लिहाजा आपने उसको हमजा को या में बदल दिया। तो पहले क्या था वो? ज़िबुन, झटके के साथ। हमजा पे जब साकिन आता है तो झटका लगता है, ज़िबुन। और कन्वर्ट होने के बाद या बन गया, या स्मूथ होता है, ज़िबुन। फर्क देख लिया आपने क्या है? ज़िबुन और ज़िबुन, फर्क आ गया। ठीक, ठीक हो गया जी? ठीक जी। ओके अंबर, अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। जी सर, अब नेक्स्ट एग्जांपल में रासुन में जो हमजा है अगेन वो मफ्तू है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा सॉरी सर, साकिन है, सॉरी। ओके, पहले एग्जांपल में भी साकिन था, दूसरी में भी रासुन में भी साकिन है, और जो उससे पहले वाला जो वर्ड है माकबल यानी जो है वो उस पे जबर है, यानी फतह है, तो उसकी वजह से हम इसको जो है वो हमने सिंपल अलिफ कर दिया, रासुन हो गया। वेरी गुड। मायने क्या होते हैं रासुन के? रासुन सर, सर। अंबर तुम्हारी वोकेबलरी बहुत खराब। इस रासुन के ऊपर हमने एक्सरसाइजें की हैं। अच्छा, अब गौर करने की चीज़ ये है कि यहाँ भी वही सिचुएशन आ गई कि हमजा पे साकिन था, तो अगर आप हमजा साकिन के साथ पढ़ेंगी तो इसको आप क्या पढ़ेंगी? रअसुन, रअसुन, यानी हमजा पे झटका लगेगा, रअसुन। जी सर। आपने रूल अप्लाई करके उस हमजा को जबर में कन्वर्ट कर दिया, अलिफ में कन्वर्ट कर दिया जी। जब अलिफ में कन्वर्ट हो गया तो अब झटका निकल गया, उसका रासुन हो गया। जी सर। अच्छा, अब आप ये भी गौर कर रही हैं अंबर के इन सब में जो हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ी, एक अफीफा ने पढ़ी ज़ेबुन की, एक आपने पढ़ी रासुन की, इन दोनों में कितने हमजा इन्वॉल्व हैं? एक हमजा। तो एक हमजा का जो रूल होता है वो क्या होता है?
اختیاری ہوتا ہے. اوکے. تو آپ اس کو رأسن لکھیں یا راسن لکھیں، دونوں صحیح. راسن لکھے. اچھا یعنی اوکے، یہ مطلب لازم نہیں. رول اپلائی کریں یا نہ کریں. جی ٹھیک. ہوگی بات. اگلا بھی پڑھ دیجیے آپ. سر اس میں مجھے اگین ایک کوشچن ہے. جو رول یہ کہہ رہا ہے کہ ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل سکتے ہیں. اسی لیے تو آپ کو ہم نے بار بار کہا ہے کہ جب ہم آپ کو حرف علت بتا رہے ہیں تو الف کا بھی نام لیتے ہیں ہم، الف واو اور یا کہتے ہیں. اچھا بس صحیح، یہی میں مادے میں تو نہیں ہوتا کہ الف جو ہے وہ بھی شامل ہے ان میں. تو ہم نے آپ کو یاد ہے پہلے انٹروڈکشن میں یہ ساری چیزیں سکھائی تھی کہ اگرچہ کہ الف حرف نہیں ہے اور الف مادے میں بھی نہیں آ سکتا جی، لیکن واو اور یا کنورٹ ہو کے الف بن جاتے ہیں. واو اور یا ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے حمزہ الف میں بدل گیا تو الف خود سے نہیں ہوگا، کوئی چیز کنورٹ ہو کے کوئی چیز الف بن سکتی ہے. ٹھیک صحیح. نیکسٹ پڑھ دیجئے. نیکسٹ ہے کفوان. ویری گڈ. یہاں پر جو حمزہ ہے اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ ہے ڈبل زبر جو ہے نا، یعنی کہ مفتوح ہے. تنوین مفتوح ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور آپ نے غور کیا یہاں حمزہ صاحب کرسی پہ تشریف لائے ہیں؟ جی واؤ کرسی پر ہے. واؤ کرسی پہ آئے ہیں. پھر کیا ہوا بھائی؟ تو پھر یہ ہوا کہ جو اس سے پیچھے والا جو یعنی ماقبل ہے وہ فا ہے اور فا کے اوپر پیش ہے، تو ہم نے حمزہ کو واو سے وہ کر دیا، بدل دیا. تو اب کیا بن گیا یہ؟ تو یہ اب ہو گیا کفوون. کفوون. آپ کو یہ کہاں نظر آتا ہے؟ آپ بار بار پڑھتی ہیں، دن میں کئی دفعہ پڑھتی ہیں. سورہ اخلاص میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد. بالکل کفوا احد. اب وہاں پر آپ اگلی دفعہ جب قرآن شریف میں دیکھیں، ایک تو ہے نا رٹاوا ہم پڑھتے ہیں بغیر سمجھے، قرآن شریف میں دیکھیں تو آپ غور کریں کفو ان لکھا ہے یا کفو ون لکھا ہے؟ دونوں جائز. دونوں جائز. کفو ون لکھا ہے. جی ہاں بالکل. کفو ان بھی لکھ سکتے ہیں، کفو ون بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں برابر ہے، جائز ہے، اختیاری ہے نا. جی سر. ایک اور پڑھ دیجیے آپ. نیکسٹ ہے حضون. اب اس میں جو ہے حمزہ جو ہے وہ اس کے وہی مفتوح ہے. سر آپ نے کیا کہا تھا؟ تنوین مفتوح. یا بلکہ اس کو تنوین فتحہ کہتے ہیں، دو زبر، تنوین فتحہ. تنوین فتحہ بالکل اس کے اوپر ہے. تو ہم نے پھر اس کا ماقبل چیک کیا تو وہ پیش ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو جو ہے وہ واو سے چینج کر دیا. تو یہ حضو ان سے حضو ون ہو گیا. اور اختیاری ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہے کہیں. حضو ون بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کو حضو ان بھی پڑھ سکتے ہیں. جی سر صحیح ہے سر. لیکن یہ اس میں ایک الف اور بھی نظر آ رہا ہے. وہ تو آپ کو یاد ہے نا، ان کے ساتھ تو الف ایکسٹرا لگایا جاتا ہے نا نصب میں، آپ کو تو پتا ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. صحیح ٹھیک ہے. کفون میں بھی لگایا ہوا ہے. کفون میں بھی لگایا ہوا ہے. بالکل. نصب میں آتا ہے نا ہمیشہ الف. جی سر نصب میں لگتا ہے ہمیشہ. جی ناظم صاحب اب آپ اگلا پڑھ دیجئے. اگلا ہے مؤمنون. اب اس میں حمزہ صاحب واو کی کرسی پر ساکن موجود ہیں. ویری گڈ. اس لیے پچھلی حرکت اس کی جو ہے ضمہ ہے یعنی پیش ہے، تو اس کے مطابق حمزہ کو واو میں کنورٹ کر دیا گیا اور مومنون ہو گیا. مومنون ہے، مومنون کہیں گے نا. اب جھٹکا ختم ہو جائے گا اس مومنون. دونوں کہہ سکتے ہیں، بن گئے. مومنون بھی کہہ سکتے ہیں اور مومنون بھی کہہ سکتے ہیں. مومنون بھی کہہ سکتے ہیں. جی ٹھیک. اب جی
आगे वाला भी, उससे अगली जो है वो योमिन। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि हमजा वायु की कुर्सी पे साकिन है और पहली जो हरकत है वो पेश है, इसलिए यहाँ भी वाव में कन्वर्ट हो गए हमजा साहब और ये बन गई युमिनु। तो मेरे ख्याल है हमने इतनी तफसील से रगड़ रगड़ के किया है कि अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए पहले 2 रूल से, इंशाअल्लाह। और आपने देखा कितने मुश्किल लगते थे ये, लेकिन जी। आपने आहिस्ता आहिस्ता समझ के क्लासिफाई करके ग्रुप बना के किया। इसी तरह इंशाल्लाह अगले 2 रूल भी लगेंगे। जी अफीफा बीबी 4 नंबर पे आ जाइए। सर तैयार है। जी जो हमजा वाव या साकिन के बाद आए उसे उसी हरफ इल्लत में बदलकर इदगाम कर देते हैं। ओके, अभी आपने इदगाम के रूल नहीं पढ़े, लेकिन आपको इदगाम का पता है। इदगाम किसे कहते हैं? एक जैसे 2 हरफ आए तो दोनों को मिला के ऊपर तशदीद दे दो, तशदीद लगा देते हैं। अब पढ़ लीजिए पहली मिसाल। पहली मिसाल है नबीउन, तो इसका ये जो हमजा है इसके ऊपर जो है जो हमजा वाव या साकिन, अच्छा या साकिन के बाद आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको जो है हम इदगाम करके पढ़ेंगे नबीयुन। नहीं, पहले तो आप उसको उसी हरफ में कन्वर्ट करेंगे ना। अच्छा पहले, अच्छा पेश है तो या किसमें नहीं, पेश कन्वर्ट है, करेंगे? अब हरकत के मुताबिक नहीं है, लिखा उसी है उसी इल्लत हरफ में इल्लत के मुताबिक। तो हरफ इल्लत यहाँ क्या है? या तो अब आप हमजा को किस में बदलेंगे? या में बदल दिया और Right. फिर उसको इदगाम करेंगे। राइट, 2 या हो गए तो आपने क्या किया? नबीयुन। हाँ, ठीक अब ठीक आपको पता चला नबीयुन कैसे बना है। जी सर पता चल गया। बेसिकली ये जो लफ्ज है ना, इसका मादा है नून बा हमजा नबा, इसका मतलब होता है खबर। खबर, रात ओके। में खबरनामा सुनते हैं तो क्या कहता है? अम्बा। अम्बा खबर की जमा अम्बा। अम्बा, ठीक है। द न्यूज। अब ठीक, नबीयुन वो हस्ती जो खबरें दे, अल्लाह ताला के पास से गैब की खबरें आप तक पहुंचाए, वो नबीयुन होता है। ठीक समझ रही ठीक, हो आप बैकग्राउंड इसका? जी समझे। अब आप इसको दोनों, अच्छा ये भी वही है कि एक हमजा है, और आप इसको नबी उन भी कह सकती हैं और नबी युन भी कह सकती हैं। ठीक हो गया? क्लियर हो गया ना? बिल्कुल हो गया क्लियर। जी अंबर आप पढ़िए नेक्स्ट। जी सर। उसके बाद नेक्स्ट है खती आतुन। इसमें जो है हमजा से पहले जो या है हरफे इल्लत, इसको या साकिन कहें, क्योंकि या आपकी साकिन। शर्त क्या है, रूल में कंडीशन क्या थी आपके, कि जो हमजा वाव या साकिन के बाद आए, या वाव साकिन हो या साकिन हो, या वाव साकिन हो या साकिन हो, तो उसके ये बाद या हमजा आ साकिन। रहा है। ठीक, जी ओके। जी। तो ये या साकिन के बाद आ रहा है, तो इसे या में ही कन्वर्ट कर देंगे और उस पर तजदीद लगा देंगे, तो यानी कि इदगाम का रूल अप्लाई Very कर good. देंगे। तो ये क्या बन गया? तो ये बन गया खतीयतुन। ओके, और इख्तियारी है, चूंकि एक हमजा है, अब आप इसको खती अतुन भी कह सकती हैं, खतीयतुन भी कह सकती हैं। जी सर बिल्कुल। नाजिम साहब 5 नंबर पे आ जाइए। सर जो हमजा हरफ सही साकिन के बाद आए उसकी हरकत हरफ सही को देकर उसे हज़फ कर देते हैं। मिसाल है मर अतुन, और उसके इक्वल हो गया मरातुन। तो यहाँ पर हमजा जो है हरफ सही रा के बाद आया है, हरफ सही साकिन है, जो रा साकिन है, तो उसके बाद हमजा आया है, इसलिए उसकी हरकत को हरफ सही को देकर, यानी हमने हमजा का जो जबर है वो रा साकिन को दे दिया, वो रा साकिन को आपके ऊपर आ गया, यानी हमजा डिलीट हो गया और उसकी हरकत जो है वो हरफ सही जो रा है उसके ऊपर आ गई।
تو وہ ہو گیا مراتن. مراتن یہ پہلے کہتے تھا ہیں عورت کو. مراتن. عورت کو امراۃن بھی کہتے ہیں، مرأتن بھی کہتے ہیں. جی جی. تو یہ تو مطلب دونوں کہنا مرأتن ٹھیک ہے. یا مراتن. مرأتن جی چوائس ہو گئی آپ کے پاس. اچھا آپ جی. لوگوں نے غور کر مراتن بھی لیا. کہہ سکتے ہیں اور مراتن بھی کہہ جی سکتے بالکل ہیں. صحیح. جی اور آخر میں طیبہ بیوی، آپ آخر میں نوٹ پڑھیں گی کیا لکھا ہے؟ قاعدہ نمبر 1 اور 2 لازمی ہیں، بقیہ اختیاری ہیں. اب ناؤ اپنی یو نو کہ اختیار. لازم کون سے ہوتے ہیں، اختیاری کون سے ہوتے ہیں. 1 اور سر 2 میں کیا لازم تھا؟ وہ ہے کہ 2 حمزہ تھے. جو ہمیں کرنے، اور اختیاری آپشنل ہے کہ آپ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں. ٹھیک. اچھا دوسری بات، آپ نے وہ جو پروسیس پڑھا تھا جس کو ہم نے تخفیف کہا تھا، اس میں کیا تھا؟ سر اس میں حمزہ کو حذف کر دینا یا پھر اسے حرف علت سے بدل دینا تھا، رائٹ. ٹو ریڈیوس. تو آپ نے ان 5 رولز میں کیا کیا؟ یا تو ہم نے بدلا ہے اور آخر میں ہم نے حذف کیا ہے آخری رول میں. سو دس از دی پروسیس آف تخفیف. رائٹ. ٹھیک. اور یہ پروسیس جو ہے اس میں کون انوالوڈ ہے؟ حمزہ. تو فعل کے مادوں میں جب حمزہ آتا ہے تو اس کو ہم محموز کہتے ہیں، اور جب حمزہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر کچھ اصول لگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم تخفیف کے اصول. اس تخفیف کے اصول میں کیا ہوتا ہے؟ یا حمزہ گر جاتا ہے یا حمزہ کنورٹ ہو جاتا ہے کسی اور میں. ٹھیک. سر نمبر 5 ایک دفعہ، یہ جو رول نمبر 5 ہے یہ ایک دفعہ اور پلیز بتا یہ دیں. آپ خود کریں گی. اب کریں، جی بسم سر. اللہ کریں. جو حمزہ حرف صحیح ساکن کے بعد آئے یہاں رک جائیں، اس یہاں کی رک جائیں، حرکت. یہاں رک جائیں، یہاں رک جائیں. کیا مطلب ہوا؟ جو حمزہ حرف صحیح ساکن کے بعد آئے. اوکے. اب آپ کے پاس ایک حرف ہے جو کہ علت نہیں ہے، صحیح والا نہیں. حرف. ہاں نون. ہاں ٹھیک ہے، جو علت یعنی نہیں واو ہے، نہیں ہے صحیح یا نہیں ساکن. ہے. صحیح سالم ہے. رائٹ. یہ واو نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ نہیں ہو کوئی بھی سکتا. صحیح حرف ٹھیک ہے ہے. اور وہ جی ساکن حرف ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ساکن ہے. ٹھیک اور ہے. اس سر کے اس بعد میں حمزہ آ گیا. الف ہوگا کیا؟ جی سر صحیح ساکن میں کیا الف کو بھی شامل کر لیں گے؟ نہیں، حرف ہوتا ہے الف، اچھا وہ تو حمزہ ہوتا ہے. اور دوسرے ٹھیک الف سر. کے اوپر ساکن لگتا ہے، وہ حمزہ ہو جائے گا. حمزہ ہو جائے گا. تو اوکے سر. حرف صحیح، کوئی حرف صحیح ہے اس پہ ساکن ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہے. حمزہ آ گیا. ٹھیک اب ہے. اس کے افیکٹ کیا ہوئے؟ 2 ہو گئے. کیا کیا ہوئے پڑھیے. اس کی حرکت حرف صحیح کو دے کر اسے حذف کر دیتے ہیں. یعنی کہ جو حمزہ کے اوپر، حمزہ کے اوپر جو حرکت تھی وہ آپ نے پچھلے ساکن کو دے دی. پچھلے ساکن جو حرف تھا اسے دے دی. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور نمبر 2 ایکشن حمزہ حذف ہو گیا. اور حمزہ حذف ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہو گیا. مرأتن سے مرتن. مرأتن پہ مرأتن. 5 رول آپ نے پڑھے، ٹھیک ہے. جو 2 لازمی رول تھے، 2 حمزہ والے تھے. یاد رکھیں کہ 2 حمزہ جب آئیں گے تو لازم ہو جائے گا. اور جی. بعد میں 3 جو تھے وہ 1 حمزہ والے تھے. اب آپ اس پہ انشاءاللہ ایکسرسائز کریں گی تو یہ رول آپ کو ایسے فرفر ہو جائیں گے. آپ سے میں کہوں گا ذرا چارٹ دیکھو، آپ کہیں گے وچ چارٹ، آئی ڈونٹ نیڈ اینی چارٹ. انشاءاللہ. ٹھیک. سر مجھے ایک چیز اور بتا دیجیے. جی ابھی سر مجھے یہ پچھلی سلائڈ بھی دکھا دی. نمبر 4، رول نمبر 4 میں جو ہم نے واو کرسی اور حمزہ کرسی والا کیا تھا، سر یہ واو کرسی اور حمزہ کرسی کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. مطلب یہ کہ اگر یہ کفو ان تھا تو اس کا مادہ کیا ہے، یا یہ کس وزن پہ کفون تو یہاں پر ہے ہوتی؟ نہیں. آپ نے رول 4 کیسے کہہ دیا؟ رول 3 کا ہے نا پھر. سوری سر، رول 3. جی. یس سر، یہ رول 3 ہے. ہاں آئیے. یس سر. سر جیسے یہ حمزہ کرسی، سر یہ نہیں سمجھ آ رہا مجھے کہ واٹ ڈز دیٹ تو مین. آپ انٹروڈکشن میں نہیں تھی کیا؟ سر تھی تو صحیح، میں پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں یاد ہے بالکل بھی.
स्लाइड्स भी दी गई हैं आपको, तो फिर क्यों नहीं समझ में आ रहा है? स्लाइड्स नहीं है आपके पास? सर मैं भी हैरान ही हूँ, एक मिनट। चलें आपकी हैरानी अभी दूर कर देते हैं। हुरूफ, अरबी हुरूफ अबजद की इब्तिदा ये हमजा से देखिए होती ये है। क्या लिखा हुआ है? यस सर, गैर सही अफ़ाल समझने के लिए अरबी हुरूफ के मुतालिक कुछ इस्तिलाहात का जिक्र ज़रूरी है। अरबी हुरूफ अबजद की इब्तिदा हमजा से होती है, जिसकी आम शक्ल हमजा है। इसके अलावा ये उमूमन अलिफ, वाव और या पर लिखा जाता है। सर जब ये किसी मादे में आ जाए, ये तो मुझे समझ आ गया, ठीक है। और अगर ये किसी मादे से ये कुफुअन है, नहीं, एक तो सेकंड, हम आपको जो बात अभी नहीं समझ आई वो ये है कि अलिफ के ऊपर हमजा हो, या चाहे या कुर्सी पे हमजा हो, चाहे वाव कुर्सी पे हो, ये अलिफ या वाव नहीं कहलाएंगे, ये तीनों के तीनों हमजा कहलाएंगे। ये चीज आपने अभी तक नहीं समझी। तीनों क्या होंगे? हाँ, ये तीनों हमजा कहलाएंगे। ये हमजा है। हाँ, ये ये एक्चुअली ये ना अलिफ है, ना या है, ना वाव है। हमजा हैज यूज्ड देम एज कुर्सी। ओके, जब सही सर। तैयबा जो है अपने घर जाती है, टैक्सी में बैठ के जाती हैं, कभी मोटरसाइकिल पे, कभी स्कूटर पे, किसी में भी जाए वो तो तैयबा है ना। यस सर, अब मुझे बिल्कुल सही क्लियर हो गया। कैसे समझ आया? यस सर, वेरी गुड एग्जांपल। शुक्रिया, आदाब। लेट्स गो बैक। थैंक यू चलें, सर। वापस चलें। बिल्कुल सर, जी जी बिल्कुल। वापस आ गए। अच्छा, ये तो हमारा लेसन था, और वो कहाँ गया हमारा जो रूल्स, कहाँ भाग गए यार? एक तो ये भाग जाते हैं। लो, ये आ गए। अच्छा जी, तो आपने देख लिया, आपने 5 रूल पढ़े, जिसमें से 2, अब ये आपके जहन में होना चाहिए, 2 हमजा आया तो यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू अप्लाई द रूल। जबकि 3, 4, 5 में से अगर है तो 1 हमजा है एंड यू हैव द चॉइस। ठीक? कैन वी गो टू द एक्सरसाइज नाउ? यस सर, जी बिल्कुल। अफीफा बोलिए। जी सर। सर सर हाँ, ये पूछो, नंबर पूछो। 3 में, सॉरी, ये नंबर 3 में रासुन ये नंबर की 3 जो में जो है एग्जाम्पल, ना, जो लोग लेट आते हैं उनको समझ नहीं आता नंबर 3 क्या है। नहीं मैं वही थी। कहाँ थी? मैं बाद में पूछ लूंगी। चल, मैं यहीं नहीं पर थी, नहीं, मैं अटेंड कर रही हूँ। तो फिर आपका नाम नहीं आ रहा, कहीं आपका जिक्र नहीं आ रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको बारी नहीं दी गई है, ऐसे क्या आप साइलेंट बैठी हुई हैं? आप क्यों नहीं हिस्सा ले रही हैं? ये रूल नहीं पढ़े सर, मैं नहीं, लेट आप हिस्सा कहाँ ले रही? मैं हिस्सा लेट तो हो ले गई नहीं रही, आप खामोश होकर बैठ गई हैं। मैं ओके, अब लेट आप हो गई थी, पूछिए। तो मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। ओके, पूछो, क्या पूछना है? कोई मसला नहीं सर, मैं बाद में देख लूंगी। कोई एग्जाम्पल है बात वो नहीं, रासुन की, मुझे समझ आप नहीं आ रही थी। नाराज ना हो, डांट सुन लिया करें मेरी। नहीं सर, तो गलती मेरी है, मैं लेट हुई कोई थी। बात नहीं ना, पूछ लो, जल्दी से पूछो, मजीद टाइम नहीं कराओ। ठीक है सर, वही नंबर 3 में, 1 मिनट निकालेंगे, सॉरी। नंबर 3, ओके, ये आ गया नंबर 3 आपके। जी, सर किसी कलमे की, हाँ, ये साकिन मफ्तू हमजा को मा कबल की हरकत के मवाफिक हरफे इल्लत से बदल सकते हैं। तो ये रासुन जो है, रासुन हो गया। ओके, तो ये हमजा जो है, ये अलिफ, अब हम इसको भी क्या कहेंगे कि ये कुर्सी पर है। रासुन में अलिफ पर जो हमजा है, जी जी, नहीं ये मुझे तो बिल्कुल नजर, हमजा नहीं है। हमजा है। रासुन मुझे हमजा आप है। स्क्रीन पे देख रही हैं या रासुन कागज पे देख रही जी हैं? नजर आ, ओके, नहीं मुझे नजर आ गया हमजा। तो सर ये मा कबल तो जबर है, तो जबर के मुताबिक क्या होता है? रासुन। नहीं, रासुन को छोड़ दें आप, जबर आ गया। आप जबर के मुवाफिक हर्फ कौन सा होता है? ये आपको 3 हुरूफ बताए थे ना, जबर के मुवाफिक अलिफ होता है, वाव के मुवाफिक, पेश के मुवाफिक वाव होता है, और या के मुवाफिक या होता है। ये हमने हुरूफ या मद्दा होता पढ़े है थे। ठीक, जी, जेर के मुताबिक या होता है जी। तो अच्छा, ये मतलब
بالکل ہٹ جائے گا. اور دیکھیں اوپر لکھا ہے حرف علت سے بدل سکتے ہیں, چینج کر دیا. بدل سکتے اس زیبن میں دیکھیں نا پہلے زیر تھا تو آپ نے حمزہ کو یا بنا دیا. یا بنا دیا, وہ تو سمجھ آ گیا تھا بالکل. تو یہاں پر جو ہے پہلے زبر تھا تو زبر کے موافق الف ہوتا ہے, تو آپ نے الف میں کنورٹ کر دیا. اچھا, سمپل ایز دیٹ. اچھا, وہ کچھ سب ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, ٹھیک سمجھ میں آ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ مؤمنون میں جائیں گی تو حمزہ پہ ساکن ہے, اس سے پہلے پیش ہے, تو آپ نے اس پیش کو واو بنا دیا, مومن کر دیا. مومن کر دیا. اب کلیئر ہو گیا. اوکے تھینک اوکے جی, آپ کی جو ایکسرسائز ہے اس کی کتاب میں جو شکل ہے وہ یہ ہے. ذرا اس کو پڑھ دیجئے پلیز. عفیفہ شروع کر دیں. ثلاثی مجرد اور ابواب مزید فی سے باب انفعال کے سوا لفظ الفا کی صرف صغیر اوپر دی گئی مثال کے مطابق کریں. یہ لفظ مختلف ابواب میں جن معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ نیچے دیے جا رہے ہیں. پڑھوں سر آگے بھی؟ جی پڑھیں. مجرد میں باب سمیہ سے کیا معنی ہوتے ہیں؟ الفا. جی الفا. اور یہ سین باب جو ہے نا سامیہ سے بنا ہے, اس میں ہے الفن. اس کا ہے مانوس ہونا, محبت کرنا. اگر یہ تفیل سے بن جائے الفا. الفا, ہاں اس کا بن گیا جمع کرنا, اکٹھا کرنا. تفاعل سے بن جائے گا تعلفا. ہاں سے بن گیا اکٹھا ہونا. افتعال سے بن گیا ایلاف. جی متحد ہونا. افعال سے بن گیا آلفا. آلفا. مانوس کرنا, خوگر بنانا. خوگر بنانا, اپنا دیوانہ بنانا, اپنا دیوانہ بنانا. ٹھیک ہے. آگے بن گیا فعلا سے بن گیا الفا. الفا. باہم محبت کرنا, الفت کرنا. اور تفاعل جی اکٹھا ہونا. اور ہاں الفت چاہنا. اب آپ کو صرف صغیر کا مطلب ہوتا ہے وہ آپ سے بنواتے ہیں 12 کالم. کتنے بنواتے ہیں؟ 12 کالم. 6 تو کہلاتے ہیں اسماء مشتقہ جو آپ نے نہیں کیے ایکسرسائز 52 سے 59 تک, وہ ہم انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے, تو وہ چھوڑ دیں 6. باقی 6 کیا بنتے ہیں؟ 2 ماضی بنیں گے. ماضی کون کون سے ہوتے ہیں؟ 2. ایک ماضی معروف, ایک ماضی مجہول. 2 مضارع بنیں گے, مضارع معروف, مضارع مجہول. ٹھیک. اس کے بعد بنے گا امر, اس کے بعد بنے گا نہیں. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 6 خانے ہو گئے. اس کو صرف صغیر کہتے ہیں. آپ کی آسانی کی خاطر ہم نے اس کو بنا دیا ہے چارٹ میں. ہم اس